کربلا کے اس مظلوم کو رونے کے لیے آیا ہے کہ جس نے مقتل میں اکیلے میتیں اٹھائی. اس غریب کو رونے کے لیے آیا ہے کہ جس نے صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک کبھی اکبر کی میت، کبھی قاسم کے لاش کے ٹکڑے، کبھی اون و محمد کے لاشیں، کبھی بھائی کے بازو. سرور نے رو کے لاش عباس پر کہا غم توڑوں سے اس طرح تنے عابد فدار تھا. یہ کچھ بولی نہیں کا نام بتا. عباس کی بھتیجی نے بھیا کی طرف دیکھا، ماں کی طرف دیکھا، پھوپھی کی طرف دیکھا. شمع نے تازیانہ لیا، بیوی کے آگے آئے، سجاد کی چیخ نکل گئی. شمع نہ مار تازیانہ سے، نہ مار تازیانہ سے. شام غریبہ جن کی غربت کا ماتم خاک میں کھینچیا، حسین آپ نے جام شہادت نوش کیا. آپ کے انصاروں نے بھوکے پیاسے رہ کر یکے دیگرے جانے قربان کیا. ان کے تابوت آنے لگے ہیں. آمادہ ہو جائیے. بہت ادب کے ساتھ کوشش کیا کرو، جوانوں کوشش کیا کرو. ابھی منتظمین کہہ رہے تھے آپ تاکہ دیکھو اندر چھوٹے چھوٹے بچے جنازوں کے پاس بیٹھے ہماری لاشیں بے کفن پڑی ہوں گی. اللہ اکبر. جوانوں آپ بھی بڑھ کے تابوت کو کانٹا دیا کرو. یہ جبال کے سامنے جنازے آنے لگے ہیں. سب سے پہلے آپ کے درمیان 4 جنازے آ رہے ہیں. 4 جنازے، 4 شبیہ کامل. بتائیے کس کے؟ یہ اس کے ہیں جو بہت شرمندہ ہوگا، بہت شرمندہ ہے. میں نے حسین سے پہلی ملاقات ہوئی، حسین آقا نے اپنا پورا پانی اس کے لشکر کو سیراب کر دیا. سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ حر کے. یہ حر کے بیٹے کا، حر کا، غلام کا، بھائی کا جنازہ تھا ہے. لیکن پوری رات بے چین رہا. 9 محرم کی رات. ایک سپاہی قریب آ کے کہتا، حر اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کوفے کا بہادر کون ہے تو میں تیرا نام دیتا. اتنا پریشان ہے تیرے بدن میں راشا ہے. وہ کہتا خدا کی قسم میں موت سے نہیں ڈر رہا. کہاں وہ پیاسے ہیں، وہ غریب الوطن ہے، خیموں سے بچوں کے پیاس کی آوازیں ہیں. پھر تو ڈر رہا ہے کہ نہیں؟ موت سے نہیں ڈر رہا. کہ پھر جاننا چاہتا ہے؟ کہاں ہاں. کہ میرے ساتھ چل. وہ خیمے کی پشت پہ لکھے آیا کہ خبردار خاموش رہنا، بولنا کچھ نہیں. کہ سنو کوئی آواز آ رہی؟ کہاں ہاں. کہ کیسی آواز؟ کہ خیموں سے بچوں کے گرانے کی آواز آ رہی ہے. ہائے پاس. وہ کہتا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں، اس کا ذمہ دار میں ہوں. کہ رسول کی بیٹی نے پوچھ لیا اے ہو بچوں کی خبر کیا تھی؟ کیا جواب دوں؟ کہ بس وہ تو چلا ساتھ میں چلا حسین کے خیمے کی طرف. مجھے بہت زیادہ اس شہید کی شہادت اور اس کے پورے منظر کو بھی پیش کرنا، صرف منظر پیش کرنا ہے تاکہ آپ تابوت کا ویسے استقبال کر لیں. رونے والا عبد الخیر حسین کی طرف بڑھا، ایک لمحے کے لیے رک گیا، بیٹے کو دیکھ کے رونے لگا. کہ کیا ہوا؟ کہ خطا بڑی ہے. کیونکہ حسین آج میرے آدھا میں گرے، اس کا ذمہ دار میں ہوں. کیسے جاؤں؟ کرم کہتا ہے حسین کا کہ نہیں ہو آگے بڑھ. گناہ کہتے ہو کس منہ سے ظاہر ہے، کیسے سامنا کرے گا؟ آواز دیتا میرے آنکھوں پہ پٹی باندھ دو. پٹی بندھوائی، چلا تھوڑے پہ سوار ہو کر
کہتا ہے ابھی کہ آپ کے پوچھا کیا ہوا، کیسی ہاتھوں کو بندھوایا. ایک مرتبہ کلیجہ منہ کو آتا تھا. جیسے جیسے حسینی خیمے کے قریب پہنچ رہا تھا کہ مطلب بیٹے نے کہا اللہ اکبر. کا کیا ہوا؟ کہ عباس آ رہے ہیں. آواز دیتا اللہ اکبر. کا کیا ہوا؟ کہ اکبر آ رہے ہیں. کہتا اللہ اکبر. کا کیا ہوا؟ کہ بنی ہاشم کے جوان آ رہے ہیں. ایک مرتبہ بیٹا کہتا اللہ اکبر. کا کیا ہوا؟ کہ زہرا کا نام خود آ رہا ہے. گھوڑے سے خود کو گرا دیا. جہنیوں چلتا ہوا حسین آقا کے قریب گیا. حسین نے کہا اے مہمان سر اٹھاؤ. آنکھوں سے پٹی کھولی, ہاتھوں کو کھولا. کہو میری طرف دیکھو. خدا کوئی امت ہے سوائے غم امام مظلوم کربلا. پہلا جنازہ آ گیا ہے. اللہ اکبر. یہ آگے آگے اس کے بیٹے کی میت آ رہی ہے. اے ہو گواہی دو. جب بیٹا جام شہادت نوش کر چکا تھا پھر پہلے تم پہنچے تھے یا حسین؟ حسین نے آواز دی جوان کی میت دیکھی نہ چاہے گی. لیجیے اس کے پیچھے غلام حر کا جنازہ ہے, اس کے پیچھے بھائی کا جنازہ ہے, اس کے بالکل پیچھے حر کا جنازہ ہے. اللہ اکبر. آپ کے درمیان یہ جنازے پہلا قافلہ ہے جو حسین کے قدموں میں جان قربان کرنے کے لیے پہنچا. آپ کے درمیان یہ 4 جنازے زیارت کے لیے آ گئے. لیجیے آمادہ ہو جائیے. اب اس کے بعد اس کا جنازہ آ رہا ہے کہ جو مقتل میں پیاسا بھی ہے, حسین کا وفادار بھی ہے. زخموں سے اتنی تیزی سے کیا تم نے سفر جنت. لیجیے اس کے بعد تابوت آ رہا ہے کوفے سے آنے والے شہید کا, جس کا نام تاریخ عبداللہ ابن عمیر کلبی بتاتی ہے. حضرت عبداللہ جو حملہ اولا کے شہید ہیں, مولا کے قدموں پہ جان قربان کرتے ہیں. آپ کے درمیان یہ ان کا جنازہ آ گیا. ارباب غم ارباب عزا آپ کے درمیان 6 جنازے زیارت کے لیے لائے جا چکے ہیں. جنازے کتنے ہیں؟ 72. مگر پھٹن کے احساس اس پیاسے کو یاد کرنے کا جس حسین کہتے جس نے اکیلے میتیں اٹھائی. رونے والوں, اب آپ کے درمیان اس جوان کی میت آ رہی ہے. اس جوان کی میت جس کی شادی کو تاریخ بتاتی صرف 17 دن ہوئے تھے. جب حسین کو نرقیادہ میں گھرا دیکھا تو ماں کو خبر دی. اماں نے کہا پتہ لگاؤ کون ہے. بیٹے نے آ کے بتایا اماں مدینے کا نواز رسول ہے. کیا ہوا؟ دین کے دشمن. اللہ ہمارا حضرت وہب ہے. اے وہب آپ کے ہم سب سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو. رونے والوں, آپ کے سامنے حضرت وہب ابن عبداللہ کا جنازہ زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. نیچے اب آپ کے درمیان صحابی امیر المومنین کوفے کے رہنے والے بریر ابن خزیر حمدانی کا جنازہ زیارت کے لیے آ رہا ہے. ارباب غم مدینے کا شہید ہے جو مدینے سے امام کے جانثار امام کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے. جناب منزا ابن سہم کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. رونے والوں, آج 72 شبیہہ تابوت جس کی زیارت کے لیے آپ تشریف لائے ہیں. منزا ابن سہم کا تابوت زیارت کے لیے آپ کے درمیان آ گیا. لیکن اس کے بعد مالک ابن عبداللہ کا جنازہ زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. سلام ہمارا کربلا کے ریگزار پر جہاں حسین ابن علی کے جانثاروں نے جام شہادت نوش کیا. سوگواران امام مظلوم کربلا, اب آپ کے درمیان بصرہ سے آنے والے امام کے قدموں میں جان قربان کرنے والے شہید کی میت اور جنازہ عبداللہ ابن عروہ کا جنازہ زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. سلام ہمارا یہ امام مظلوم کے جانثاروں پر سوگواران امام مظلوم کربلا. اور اس کے بعد مالک ابن مرز کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے. مالک آپ کے ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو. لیجب اس کے بعد جنازہ اس کا آ رہا ہے. ارباب غم ارباب عزا سوگواران امام مظلوم کربلا سعید ابن حنظلہ کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا ہے. سلام ہمارا یہ حضرت مسلم کا خط لے کر کے آئے تھے. ارباب عزا لیجب اس کے بعد جو جنازہ آ رہا ہے وہ اس شہید کا ہے. دیکھیں اگر میں بار بار کہتا ہوں ایک ایک شہید پر اگر ایک ایک منٹ کے مسائل پڑھوں تو کتنے منٹ ہو جائیں گے؟
74 منٹ کھڑے رہ سکتے ہیں؟ نہیں نا. علی کی بیٹیوں نے کئی اذانیں ایک وقت میں سنی. عالم غربت تو گواروں کا لاکھوں سلام. ہمارے ماں باپ قربان جائے، فدا ہو جائے. اللہ اکبر. آپ کے درمیان ہلال ابن نافع کا تابوت، عامر ابن عبداللہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. سلام ہمارا حضرت عامر ابن عبداللہ کا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. اب اس کے بعد احمد بن محمد کا جنازہ اور تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. ہاں سوگواروں ایک تابوت ہے جو آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے. 72 شبیہہ تابوت کی زیارت ہے. یہ جب اس کے بعد جو تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے، یہ کوفے سے امام علی علیہ السلام کی قدموں میں جان قربان کرنے کے لیے آئے. مشہور شیعوں میں مولا کے شمار ہوتا تھا. آپ کے درمیان جو تابوت آ رہا ہے، قاسم بن زہیر تغلبی کا تابوت آ رہا ہے. یہ 17واں جنازہ ہے جو آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا گیا ہے. اس کے پیچھے حضرت محمد بن نبی سعید کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا ہے. ارباب اعزاء، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. اس کے پیچھے جو تابوت آ رہا ہے وہ حضرت کعب بن جنادہ کا تابوت ہے. حضرت کعب، آپ پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو. نیچے اس شہید کا جنازہ آ رہا ہے کہ جس کے لیے امیر المومنین نے فرمایا تھا ان جیسے اگر 1000 ہو جائے تو اللہ کی عبادت زمین پہ ایسے ہونے لگے جو عبادت ہونے کا حق ہے. عابد شب دار، قاری قرآن، امام حسین کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ تشریف لائے. حضرت عابد ابن شبیب شاکری کا تابوت یہ کوفے کے مشہور مولائے کائنات کو چاہنے والوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. اے عابد، آپ نے حسین کو دیکھا ہوگا نا کیسی ناز برداری کی تھی، مگر کربلا میں حسین کتنا غریب ہو گیا. اللہ اکبر. آپ کے درمیان حضرت عابد کا تابوت آ گیا. مالک ابن اوس کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. ہمارا سلام ہو حضرت مالک ابن اوس پر. لیجیے اس کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عروہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. سوگواران امام مظلوم کربلا حضرت عبد الرحمن کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا. اب اس کے بعد حجاج بن مسرور کا تابوت آ رہا ہے. سلام ہمارا حضرت حجاج بن مسرور پر. سلام ہمارا کربلا کے مولا کے جانثاروں، مددگاروں، فداکاروں پر جو پیاسے رہے، بھوکے رہے. حسین ابن علی علیہ السلام نے جب شب عاشور چراغ بجھایا تھا، گل کیا تھا، تو یہ تلواروں کے بل کھڑے ہو گئے تھے اور آواز دیتے تھے اے بنی ہاشم کے جوانوں، آپ چلے جاؤ، ہمیں انصار میں آپس میں بات کرنی ہے. سب یہ کہتے تھے ہمیں پہلے جان قربان کرنا ہے. لیجیے آپ کے سامنے یہ تابوت یکے بعد دیگرے زیارت کے لیے لایا جا چکا ہے. ارباب اعزاء، اس کے جنازے آ رہے ہیں انصار کے. بنی ہاشم کے لیے ہے ابھی تو انصار کے جنازے آ رہے ہیں. کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. حضرت جون کا جنازہ آپ کے درمیان آ گیا. ارباب اعزاء، اب آپ کے سامنے کوفے سے آنے والے اس شہید کا جنازہ آ رہا ہے کہ جسے حنظلہ ابن سعید کہتے ہیں. ارباب اعزاء، آپ کے درمیان یہ جنازہ آ رہا ہے. یہ 2 سگے بھائی کوفے سے امام کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ تشریف لائے اور جام شہادت نوش کیا. یحییٰ ابن کثیر کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. یہ بھی کوفے سے امام کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لے آئے. لیجیے اس کے بعد زرغام ابن مالک کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے. سلام ہمارا کربلا کے ان امام مظلوم کے جانثاروں پر. علی ابن مظاہر کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا ہے. سلام ہمارا حضرت علی ابن مظاہر پر. حضرت شوزق کا جنازہ، حضرت شوزق کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. لیجیے اب اس کا جنازہ آ رہا ہے. خود حسین آقا کے سامنے جب نماز ادا کی جا رہی تھی تو ہر آنے والا تیر اپنے جسم پہ لیتا تھا. خون میں نہایا ہوا، لب ہل رہے تھے. آواز دیے فرزند رسول کہ حق وفا ادا ہو پایا. آواز یہ اللہ تمہیں نمازیوں میں شمار کرے. آپ کے سامنے حضرت سعید کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. سلام سعید آپ پر. لیجیے اس کے بعد یحییٰ ابن سلیم کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. احمد ابن حسن کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا ہے. ارباب اعزاء، سعید ابن شبیب
جو کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے. ارباب اعزاز 54 انصار میں تقریباً 24 یا 37 یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوفے سے امام کی نصرت کے لیے آئے تھے، کیونکہ کوفے کے حالات بہت خراب تھے، جگہ جگہ نامہ بندی کی گئی تھی. مگر ہاں یہ پہنچنے والے امام کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہنچ گئے، جنہوں نے جام شہادت نوش کیا. سیف ابن شبیب کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. سلام ہمارا حضرت سیف پر. جب اس کے بعد جنید ابن مالک کا جنازہ بھی آئے گا. ارباب اعزاز جنید ابن مالک کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا. انس ابن مغل کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے. سلام ہمارا حضرت رما پر. آپ کا بھی تابوت آپ انصار کے ساتھ زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. لیجئے اب آپ کے درمیان 72 شہدائے کربلا کے جو جنازے ہیں ان میں اب حضرت جنادہ بن حارث کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. سلام ہمارا آپ کے سامنے حضرت جنادہ بن حارث کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا ہے. ذرا کاش آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، تابوت کی طرف دیکھیے اور پھر نظر لگائیے. یہاں سے لے کر وہاں تک جہاں پر پردہ دار بہنیں کھڑی ہیں صرف جنازے نظر آ رہے ہیں. کبھی سوچا شام غریب آدمی کی بیٹیوں نے لاشوں کے درمیان کیسے گزاری ہوگی، اپنوں کو کھو کر کے جہاں کوئی والی و وارث نہ تھا. رونے والوں آپ کے درمیان آنے والا ہے، اس لیے میں رک گیا ورنہ میں چاہتا تھا. مجھے خبر ہے بہت دور دور لیکن اسی حبیب کا جنازہ آ رہا ہے. اے حبیب عزادار رو رہے ہیں، آپ کے درمیان حضرت حبیب کا تابوت آ رہا ہے. سلام ہمارا حضرت حبیب ابن مظاہر پر. اے حبیب آپ نے اس گھر کو آباد دیکھا تھا، آج یہی گھر ہے. عبد الرحمن کا جنازہ زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. سلام ہمارا حضرت عبد الرحمن پر لیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت جعفر ابن محمد کا جنازہ اور تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. کوفے ایک اور شہید ہے جس کا نام حنظلہ ابن شبامی ہے. لیجیے ان کا بھی جنازہ اور تابوت زیارت کے لیے آپ کے درمیان آ گیا ہے. اللہ اکبر. لیجیے آپ کے بیچ میں جو تابوت آ رہا ہے وہ کوفے کے ایک اور شہید جو حسین سے دور دور خیمہ نصب کر رہے ہیں، دور دور خیمہ. حضرت حنظلہ کا جنازہ اور تابوت زیارت کے لیے آ گیا. میری گزارش ہے وہ جوان جو تابوت کاندھوں پہ لیے ہوئے ہیں تھوڑا سا جنازہ لے کر تابوت لے کر شبیہہ تابوت کو آگے بڑھے تاکہ یہ جو تابوت ہے یہ آگے لے جایا جا سکے. زائرین و مومنین انتظار کر رہے ہیں تاکہ ہر جنازے کے قریب جا کر کے سلام کر لیں، ان مظلوموں کو بھروسہ دے لیں، بے کفن لاشوں کو سلام کر لیں. یہ حضرت زہیر کا جنازہ ہے. پتہ ہے کون ہے؟ امام سے دور دور خیمہ نصب کر رہے ہیں، امام کے قریب نہیں جاتے تھے. خیمہ کا جنازہ زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. اور اس کے بعد آپ کے درمیان حضرت ابو ثمامہ سیدوی کا تابوت اسی کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے. سلام ہمارا حضرت ابو ثمامہ سیدوی پر. لیجیے اس کے بعد یہ حضرت نافع کے ساتھ کربلا تشریف لائے تھے اور امام کے قدموں پہ چال قربان کیا تھا. مجمع ابن عبداللہ کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے. جندب ابن خضر گندی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے. سلام ہمارا امام کے جانثاروں مددگاروں فداکاروں پر. جبلہ ابن علی شیبانی کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا ہے. ارباب اعزاز حبشہ ابن قیس النہمی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے. سلام ہمارا. اب اس کے بعد مکے سے امام کی نصرت کے لیے صحابی رسول کا شمار ہوتا ہے، راوی احادیث ہیں. حضرت ظاہر الکندی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے. سلام ہمارا شبیب ابن عبداللہ کا تابوت حضرت ظاہر کے تابوت کے پیچھے ہے. سلام کیجیے گا، ماتم کیجیے، سر و سینہ پیٹیے. آپ کے درمیان یہ تابوت آ گیا ہے. سلام ہمارا شبیب ابن عبداللہ پر. یہ صحابی امام علی علیہ السلام ہیں. جمل، صفین، نہروان ہر جنگ میں امام کے ساتھ شامل رہے، کربلا میں جام شہادت نوش کیا. اب اس کے پیچھے جو تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے یہ بھی آپ کے سامنے صحابی رسول راوی غدیر ہیں. آپ کے سامنے تابوت حضرت عبد الرحمن ابن عبد الرب انصاری
حضرت عبدالرحمان مدینے کے رہنے والے ہیں. لیجیے اس کے بعد ایک پیچھے جنازہ حضرت عبدالرحمان کا ہے. آپ کوفے سے امام کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے, جامع شہادت نوش کیا. حضرت عمار بن سلامہ دالانی کا تابوت آ رہا ہے. مکے سے امام کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے اور جامع شہادت نوش کیا. حضرت مسعود ابن حجاج تیمی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. آپ اپنے فرزند حضرت عبدالرحمان کے ساتھ سرزمین کربلا تشریف لائے اور جامع شہادت نوش کیا. حضرت مسعود ابن حجاج کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا. لیجئے اب یہ آخری جنازہ ہے انصار امام مظلوم میں کنانہ ابن عقیل کے تغلبی کا. یہ کوفے سے امام کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے. عابد و زاہد عابد شب زندہ دار ہیں. عزیزوں آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ جنازہ جو حافظ قرآن ہے. لیجئے 54 جنازے انصار امام مظلوم کے آپ کے درمیان زیارت کے لیے لائے گئے. آپ نے زیارت کر لیا. اب آمادہ ہو جائیے, بطور کا چمن تاراج ہونے والا ہے. سوگواران امام مظلوم کربلا آپ کے درمیان میں کچھ نہ کہوں نہ پڑھوں مسائل, صرف اتنا بتا دیجئے. ابھی یہاں اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے, مجھے نہیں پتا کون کتنی دور سے آیا ہے. جیسا کہ میں چہروں کو دیکھ پا رہا ہوں تو یہاں صرف بنارس کے نہیں بلکہ ادر اسٹیٹس کے لوگ بھی یہاں جن کے سروں کے میدہ پہ باہر بنا تنہائی میں ہاتھوں کو بلند کیے معبود مجھے بھی بیٹے عطا کر جو کربلا میں حسین کے کام آئے. نام و جنازہ عقیل کے بیٹوں کا ذرا دیکھو. یہ بطول کا تارا چمن ہے. اللہ اکبر. حسین کی تنہائی کا ماتم کرنے کے لیے عقیل کے بیٹے میدان مقتل میں آئے. جعفر ابن عقیل, عبدالرحمان ابن عقیل, محمد بن سعید بن عقیل کا جنازہ زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. سلام کیجئے, سر و سینہ پیٹیے, ماتم کیجئے. تھکے روکے روکے تھکے روکے روکے ہاں تھکے روکے تھکے روکے 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 اپنی بازی سے ان سے پوچھو جو رونا چاہتے تو انہیں رونے نہیں دیا جاتا تھی. انسان کی جب کوئی پہلے حسین مارا گیا یا پہلے میرے بچے, جب کہا جاتا بی بی پہلے تیرے بچے تو یہ رقم کرتی بنی کا سہارا راضی تو ہو میرے بچوں سے. انہی کے جنازے آ رہے ہیں, استقبال کیجئے. مجھے سہارا نبھائی کے جب شاہد بنا غازی میں تم سانسوں بھی سنا مولا پیچھے پیچھے حسن کے بیٹوں کے جنازے جو کی سرخی ہے یہ دیکھ کے اے بیٹا
छुपाए जाते हैं नजर से बात कि शायद छिपाए जाते हैं कोई हुसैन को पहुंचा दे लाश अकबर का कोई हुसैन को पहुंचा दे पहुँच गए मैमना मैसरा कल्ब लश्कर अबूर कर चुके ज़ैनब कहती अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसी असना में मौला फरमाते हैं मेरे बच्चे ने इतनी दूर चले गए ज़ैनब कहती अल्हम्दुलिल्लाह। इसी असना में मौला फरमाते हैं ज़ैनब तेरे बच्चे जल के उसूल तोड़ रहे हैं। अभी तक भाई की तरफ देखा आवाज के शागिर्द है भैया हुआ क्या है कि ज़ैनब तेरे दोनों बच्चे बच्चे पास में मगर ना हुए न सकी बीबी तेरे बच्चों की मैयत आ रही है। तरह से जाऊं ऐ लाल तुझे छोड़ के मर जाएगी जब देखेगी खाली तेरे बिस्तर लुट गई ज़ैनब लुट गई ज़ैनब दो लाल थे दोनों निछावर लुट गई ज़ैनब लुट गई ज़ैनब। देखा है कि जब भी ये छवि आती है तो बहुत रोते हो बहुत रोते हो। दुनिया पूछती है क्या इसमें सब ज़ैनब रोकर क्या इसी दिन के लिए मांगी थी बाबा ने दुआ आके परदेश में हो जाओगे तुम हमसे जुदा अरे सोते हो जाने के बाद भतीजी जिंदान में मर गई ना सकी लौट के कलेजे पे जख्म लेकर के। लेकिन हाँ सारे जनाजों का आपने इस्तेमाल कर लिया। लेकिन मुंतज़मीन से गुजारिश है इस शबी को तो लेके जाएं उनको समझा देना कि फ़ौरन लेके बहनों में न जाएंगे। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत समझा देना कह देना जिस झूले में झूला है वो महबूब बनेगा। सरे कब्र खामोश बैठी है बातों सरे
قبر خاموش بیٹھی ہے بانو کہ سوئے ہے اصغر ذرا دیر پہلے تھے عباس و اصغر ذرا دیر پہلے ابھی تک تھی بانوں کی آباد گادی ابھی تک تھی بانوں کی آباد گادی جھولے اصغر ذرا دیر پہلے لٹا ہے بھرا گھر ذرا دیر پہلے سلام اس معصوم شہید پر میں دیکھیں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک جسے بدور میں جگیاں بیچ کے بھاگا اس کا جنازہ آ رہا ہے فاضل بتا بہن میری جان بیٹے مسکن میں حسین اکیلے ہو میرے جنازہ آ گیا فاضل بتا اکیلا رہے گا مقتل میں جب میرا مولا سپاہ شان نے چاروں طرف سے گھیر لیا لبے فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا تب چراغے امامت بھی بجھانا ہے عظمت دین سے شابیر کو گرانا ہے یہ سن کے سنگ کسی نے جبین پر مارا اور کسی نے پہلو میں برچھی کا پھل اتار دیا اور کسی نے سامنے آ کر چلائی تیرے جفا ارے علی ارے غریب گرایا جاتا تھا اور رقم کیا ہے یہ راوی نے درد کا منظر اور کہ چلنے والا تھا جس دم حسین پر خنجر اور بہر سے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر کہا یہ شمر سے اس دم غریب نے رو کر ارے میری سکینہ کہیں جنتوں کے ظالم اے تو رحمت میرے والوں کچھ یہ سبیل کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے خواہش ہے آپ حضرات اس سبیل تک ضرور پہنچے کربلا والوں کی بارگاہ میں نظر اعلان آپ سب سے گزارش ہے سبیل تک آپ حضرات ضرور آگے آگے اور اس کے بعد تمام کے اعزا 18 بنی ہاشم کے جنازے جس میں گہوار علی اصغر بھی ہے اور جناب عباس علمبردار کا علم بھی ہے حقیقی میں سبھی ہے جو جناب ہے اور آپ دنیا ماتم کرتے ہوئے روتے ہوئے کی گزارش کی
जाती है क्या होगा सजाए फातिमा से इंशाअल्लाह अगले बार 4 अगस्त को आखिरी होगा मेरे वजह से मुनक़िद होगा इंशाअल्लाह 24 मुहर्रम हराम को जब मैं 9 बजे मस्जिद हकालाल में जरूर कानून इमाम अली बिन हुसैन जल्लल्लाहु पसंदीदा हमारा होगा ये प्रोग्राम जनाब सरदार हुसैन साहब से किया जाता है तारीख रियासत 24 मुहर्रम हराम जब मैं 9 बजे इंशाअल्लाह तारीखी मौसमी गजरूप से हमारी पहली 8 अगस्त गुजरात मौसमी गुजरात पर जयपुर में होगा मंदिर सरकार फरमाइए हुज्जतुल इस्लाम और उसके बाद अंदरों में इमाम बारगाह की जानिब बढ़ रहा है। आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि जो लखनऊ से तशरीफ लाते हैं और उसके बाद दरबार हुसैन करबला वाक़ा जयपुर के नौली में मुनक़िद होगी। मजलिस को खिताब फरमाएंगे आलम मौलाना हसन मोहम्मद साहब से शिरकत की गुजारिश की जाती है। $3 लाख 10,000 मौलाना सैयद अमीर हैदर हुसैनी साहब की तबीयत ज़्यादा नासाज है, जैसा कि आप जानते हैं उनका जहरी ऑपरेशन हुआ है और अभी वो इलाज है आईसीयू में भर्ती है। आप तमाम की जाती है है ना। बस 2 मिनट में मारे 2 मिनट में बस गुजरना जा रहा है बस। आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है और अंदरून इमाम बारगाह की जानिब जा रहा है। मोमिनीन मातम सुना है, सीना गमी कर रहे हैं और सुरसा पेश फरमा रहे हैं। 72 ताबूत 72 जनाजे करबला के 72 शहीदों का मातम, उनका मातम कि जिनकी लाशें करबला की तपती हुई जमीन पर, तपते हुए रेगिस्तान पर कम अज कम 3 दिन तक गुस्लो कफन पड़ी रही। हम तो खराब कर रहे हैं मातम के जरिए से, मजलिस के जरिए से, सीना जमीन के जरिए से, आहोता के जरिए से, गम के जरिए से, अश्बार होकर नाना आंखों से सीना जमीन करते हुए हम करबला के 72 शहीदों को याद कर रहे हैं। वो शहीद
کہ جو یوم عاشورہ سن 61 ہجری میں امام حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہو گئے تھے اور ان کے جنازے جلتی ہوئی ریت پر پڑے رہے، کوئی غسل و کفن دینے کے لیے نہیں آیا۔ عزیزان گرامی، جنہوں نے مارا ہمارے درمیان نہیں ہے،